السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا جو ہے وہ پورا عزم کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے۔ تو یہ گویا ایک ایسی ورک شاپ ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ صدارتی ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعمیر اور روحانی بلیدگی کا سرچشمہ بناتے ہیں۔ تو یہ مجلس ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پارہ جو ہے وہ ان سوالات کی طرف متوجہ بھی کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو کتنا جو ہے وہ پہچانتا ہوں، اپنے نفس کو کتنا قابو میں رکھتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کتنا جو ہے ڈھالتا ہوں۔ تو یہ نشست دراصل تزکیہ فکر اور تعمیر کردار کا عمل ہے۔ قرآن ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ درست اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ درست پر کیسے قائم رہنا ہے، اور اسی طرح جو ہے ماضی اور حال کے جو واقعات سنا کر اصلاح اور مستقبل کی تیاری کراتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا پارہ نمبر جو ہے 25 ہے۔ تو اس پارے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى بھی اس پارے کے اندر ہے، سورۃ الزخرف ہے، سورۃ الدخان ہے، سورۃ الجاثیہ ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الشورى ہے۔ یہ سورۃ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب ایک طرف مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ قتل تک کی سازشیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے اس کے ابتدائی جو خدوخال واضح کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں جا کر شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہاں کا سسٹم چلانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو نزول قرآن کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن کو عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ تو بستیوں کے مرکز مکہ کو ڈرائے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا جو اس کے ارد گرد ہے، تاکہ تو بستیوں کے مرکز مکہ کو بھی ڈرا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے جو ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروہ جو ہے وہ برکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ تو اس آیت میں ام القریٰ سے مراد جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، ام القریٰ بستیوں کی جو ماں ہے اس سے مکہ مکرمہ کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والے کو آگاہ کرنے کے لیے مکہ والے جو تھے ان کو آگاہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف عربوں کے نبی تھے، مکہ والوں کے صرف عرب ممالک کے نبی تھے۔ تو یہ سوچ قطعاً جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس آیت میں یہ بھی تو ہے نا وَمَنْ حَوْلَهَا کے الفاظ ہیں، اور اس میں پوری زمین شامل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ پوری زمین کا مرکز ہے۔ اور اگر ومن حولها سے مراد قریب اور اس کے ارد گرد کی بستیاں مراد لی جائیں تو تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ اور اس کے ارد گرد ڈرانے کے لیے بھیجنے کی بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری اقوام کی طرف مبعوث نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور آپ اپنے سب سے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ صرف قریبی رشتہ داروں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے آئیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ ڈراؤ، تو اس سے یہ مطلب تو نہیں لیا جا سکتا صرف آپ قریبی رشتہ داروں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، ورنہ پھر مکہ، طائف اور مدینہ میں دعوت دینے کا کیا مقصد تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو کسی بھی چیز، شخص اور ذات کا تعارف جو ہے اس کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعارف اس صفات کے ذریعے کرایا ہے کہ فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے ہیں اور جانوروں سے بھی جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، اور ساتھ فرمایا وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور ساتھ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ وہ یعنی رزق کو پھیلاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں، اسی کے پاس جو ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ رزق کو فراخ بھی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ بھی کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اللہ سبحانہ ایمان لانے کا مطلب اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لانا ہے۔ تو توحید باری تعالیٰ کی بھی یہی تعریف ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، اس کے افعال اور اس کے اسماء و صفات میں تنہا اور یکتا ماننا۔ صفات کے معاملے میں امت جو ہے وہ کئی گروہ میں بٹک گئی ہیں، کچھ نے جو ہے صفات کا انکار کر دیا، کچھ نے انکار تو نہیں کیا، البتہ اس کا معنی و مفہوم جو ہے اس اپنی طرف متعین کر دیا۔ مثلا قرآن کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جبکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکومت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا گروہ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں، جس طرح مخلوق کے اندر صفات پائی جاتی ہیں اس طرح اللہ کے اندر بھی صفات ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی مانند ہے، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ قطعاً غلط ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کمالات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ نعوذ باللہ ہمارے جیسا ہے، نہیں بھائی، جیسے اس کی شان شیان ہے ویسے ہی ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ تشبیہ تمثیل جو ہے وہ بیان کرنا کہ فلاں کی طرح ہے، فلاں کی طرح اس کے ہاتھ ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کی صفات، اس کے ہاتھ، اس کے معاملات ویسے ہی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں۔ اس لیے اس کی صفات کو ایسے نہیں کرنا جیسے پہلے لوگوں نے جو ہے اس کو آپس میں تبدیل کیا اور اس سے جو ہے وہ غلط مفاہیم اور مطلب سمجھی۔ تو یعنی اللہ کی صفات کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر کر اپنی طرف سے ان کا جو کوئی معنی متعین کرنا، یہ صفات باری تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دینے کی جو ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اس حوالے سے صرف یہی موقف درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کیا جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے اور نہ انہیں مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے۔ اللہ کی صفات اسی طرح ہیں جیسے اس کی یعنی شان کے لائق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ مشابہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفات ہے فلاں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ایسے کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے وہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، بس قوموں کے اصول اور ان کی قوت و طاقت کے اعتبار سے جو ہے عبادات کے احکام میں کچھ فرق رکھا گیا تھا۔ تو ان میں فرقہ بندی کرنا صرف علماء کی ضد کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا تقییدی حکم اس نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جس کی وحی ہم نے تیری طرف کی ہے، اور جس کا تقییدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو اس دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو۔ اور ساتھ اگر تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور انہیں فرقے بنانے سے منع کیا گیا تو پھر یہ اتنے سارے فرقے کیسے بنے ہیں؟ سوال تو ایک بنتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے ایک مقرر وقت
یعنی ایک مقرر وقت تک جو پہلے طے ہو چکی ہے تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد اس کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں وہ اس کے متعلق یقیناً ایسی شک میں مبتلا ہیں جو بے چین رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ فرقے جو ہیں وہ بعد کے علماء نے بنائے ہیں، اور ان کا مقصد کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صرف بغیم بینہم یعنی آپس میں سرکشی فساد برپا کرنے کے لیے ضد، ہاٹ درمی اور مال و دولت کا حصول اور کرسی اور شہرت کے نئے مسائل پیدا کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر یعنی جو ہے وہ اڑ جاتی ہیں، تو جس سے فرقے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو جو ہے اس کے اعمال کا اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت یا کسی کا جو ہے وہ ثمر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اسی حساب سے اسے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرہ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کے لیے اس کی کھیتی جو ہے یعنی اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ کافر جو ہے وہ آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور مومن چونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا اور آخرت میں جو ہے انہیں اجر سے نوازتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کی قبولیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے ہمیشہ توبہ اور پلٹنے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھا ہے، تو جب بھی کوئی شخص توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے، اور تم جو ہے جو بھی کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جو ہے سب کچھ جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب روح نکالنے والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو اور مجموعی طور پر توبہ کا باب جو ہے اس وقت لاک ہو جائے گا جب قیامت قریب یعنی قیامت کے قریب جو ہے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو جب تک انسان کی روح جو ہے اس کے جسم سے پرواز نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے توبہ کرے گا سچے دل سے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ مبنی برحق ہوتے ہیں، سچی ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے وہی درست اور برحق ہے، تو کسی کو اندھا، لولا، لنگڑا، خوبصورت، بدصورت، ذہین یا کند ذہن جیسا بنایا ہے اور وہی اس کے لائق ہے۔ اس طرح جس کو معاشی اعتبار سے جس حیثیت میں رکھا ہے تو اس کی مناسبت سے رکھا ہے، تو اگر کسی کو امیر بنایا تو اس کے لیے یہی مناسب ہے، اور اگر کسی کو غریب کیا تو یہی اس کے لیے درست اور بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراہ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، اگر ان کے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، فساد پیدا کرنے والے، اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، یقیناً وہ اللہ اپنے بندوں سے جو ہے وہ خوب باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حالت میں رکھا ہے وہی ہمارے لیے مناسب ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ کسی شخص کو اچانک جو ہے وہ دولت مل گئی ہے تو وہ فرعون اور قارون بن گیا ہے، اور کسی امیر سے دولت چھین لی گئی ہے تو وہ بدمعاش اور ڈاکو بن گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کی مشکلات کی صورت میں ہمارے تمام گناہوں کی سزا نہیں دے دی جاتی، بلکہ یہ بعض گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اکثر گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے یا ان کی سزا نہیں دیتا۔ تو ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے جب بھی انہیں کوئی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا نا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے امام سعد بن ابی ابن ملیکہ سے روایت ہے کہ کانت اسماء تصدع فتضع یدها علی راسها وتقول بذنبی وما یغفرہ اللہ اکثر۔ اسماء بنت ابی بکر کو سر درد ہوتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ معاف فرماتی ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے
اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے جو آپ کو ملا ہے یہ نہایت حقیر ہے، بہترین اور ابدی نعمتیں اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور وہ صرف ان کو جو ہے وہ ملیں گی جن میں یہ خوبیاں ہوں گی۔ تو وہ خوبیاں کیا ہیں؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تمہیں جو چیز دی گئی ہے دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، زیادہ ہے، باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور صرف اپنے رب پر جو بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ بڑے بڑے گناہ اور بے حیائیوں سے یعنی بچتے ہیں، اور جب بھی غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جب پر ان پر زیادتی واقع ہو جاتی ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے، نماز قائم کی ہے، اور ان کا کام جو ہے آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ جو ہے اس کی مثل ایک برائی ہے، تو پھر جو معاف کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ وہ ہے وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ تمام اس کے اندر خصوصیت پائی جا رہی ہیں تو وہ مومن ہے، اس کی یہ مومن کی صفات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد کی تقسیم کے حوالے سے بتایا کہ جس طرح دنیا کے انعامات اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے نا، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، اس طرح اولاد کی نعمت جو ہے وہ کسی کو بیٹے دے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو مکس، اور کسی کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھتا ہے، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، تیرے ذمے پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، بے شک جب ہم انسان کی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس وقت وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اگر تمہیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی ہے تو ان کے ہاتھوں نے آگے جو بھیجا ہے، تو بے شک انسان جو ہے وہ بہت ناشکرا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں جو ہے وہ مکس کر کے دے دیتا ہے، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بانچ کر دیتا ہے، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے حدیث بھی جو ہے وہی ہے، اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں ان ذرائع کو وہی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے ہے اس کی تین جو اقسام ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو وہ چاہے، بے شک وہ بے حد بلند حکمت والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ زخرف بیان ہوئی ہے، یہ بھی مکہ کے آخری دور میں نازل ہوتی ہے۔ پچھلی سورت جو ہے وہ شورا میں تکوینی حاکمیت کا بیان تھا، اور اس سورت میں جو ہے وہ تشریح حاکمیت کا ذکر ہے، یعنی جب کائنات کا خالق مالک اللہ ہے تو پھر اس دنیا میں جو ہے قانون اور نظام بھی جو ہے وہ اللہ ہی کا چلنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کائنات ہے تو اس کا نظام اس دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافر سرداروں کو مخاطب کر کے جو ہے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو، اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ جو ہے وہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال جو ہے گزر چکی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عربوں میں جو ہے بیٹیوں سے نفرت پائی جاتی تھی، عرب لوگ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اس عقیدے سے فرشتے جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے، لیکن اپنے لیے بیٹی کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ اکثر
اب بلکہ اگر جو ہے وہ گھر میں بیٹی پیدا ہو بھی جاتی تو اسے زندہ دفن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے فرشتوں کو میری بیٹیاں قرار دیتے ہو، لیکن خود اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو۔ میرے لیے جو فرشتے ہیں ان کو جو ہے وہ بیٹیاں بناتی ہو اور خود اس کو ناپسند کرتی ہو۔ اور جب ان کو جو ہے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا جو چہرہ ہے وہ یعنی سیاہ ہو جاتا ہے، سارا دن جو ہے وہ سیاہ اور غم سے بھر جاتا ہے۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عطا کردہ چیز ہے، نعمت ہے، انعام ہے، رحمت ہے، اور بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے۔ تو لہٰذا تم بیٹیاں فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا کے اللہ کا شریک بناتے ہو تو خود جو ہے اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ کافر سرداروں کا موقف تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ سردار لوگ ہیں، تو ان کی بات یعنی ان کی بات نہیں سن سکتے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا، یہ جو ہے جس کے پاس نہ کچھ کھانے پینے کے لیے یا نہ کچھ پہننے کے لیے ہے، تو اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے بناتے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے اور ان سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض بعض کے تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا جو ہے وہ کافروں اور آخرت جو ہے اہل ایمان کے لیے ہے، اس حوالے سے بھی بتایا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اقوام کے پاس مال و دولت ہے، چہل پہل ہے، ان کے پاس دولت کی فراوانی اور ترقی یافتہ ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں وہ ترقی پذیر ہیں، یعنی جبکہ مسلمان جو ہے وہ ترقی پذیر ہیں، سے بعض عقل مند ہیں وہ اہل علم بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے وہ دولت دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی ہمت ہو جائے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتی ہیں ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے ہیں، اور سیڑھیاں بھی جن سے وہ یعنی وہ چڑھتے ہیں، تو ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگاتی ہیں تو چاندی کے بنا دیتے، اور سونے کے اور سب کچھ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں سامان جو ہے وہ ان کو سب کچھ عطا کر دیتے، ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں بھی عزتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ درجات رکھے ہیں، ان کے لیے بلند و بالا جو ہیں عمارتیں رکھی ہیں۔ پھر صورت دخان جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، یہ بھی صورت جو ہے مکہ کے اس وقت نازل ہوئی ہے جب اہل مکہ کو یعنی شدید مخالفت کے سبب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قحط جیسا قحط ان پر نازل فرما۔ تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کی گردنوں کا سڑیا جو ہے وہ نکل جائے گا اور ان کے دل جو ہے قبول حق کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، قحط پڑا اور لوگ جو ہیں وہ بو کی وجہ سے جو ہے وہ بلبلا اٹھتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، تو آپ نے دعا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کی جو ہے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کی یعنی تلاوت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر قوم فرعون کا بھی انجام یعنی بتایا ہے۔ تو فرعون اور اس کی قوم نے تکبر اور گھمنڈ کے سبب اللہ کے رسول کی دعوت کو جو ہے وہ صاف انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں اس دریا میں غرق کر دیا جس سے جو ہے اس وقت بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بچا کر یعنی پار لگایا تھا، تو اس پر افسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم ترکو من جنات وعیون، کہ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے ہیں باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے سے یعنی مزے رہتے تھے۔ اس طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث جو ہے ان لوگوں کو بنا دیا، اور پھر نہ ان پر آسمان و زمین روئے اور نہ وہ مہلت پانے والے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے بھئی آپ میں سمندر میں کوئی جو ہے وہ اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، باہر نکالتا ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ دنیا ہے، باقی پورے کا پورا سمندر جو ہے وہ یعنی آخرت ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، سزا بیان کی ہے جو متکبرین ہیں، تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک زقوم کا درخت جو ہے وہ گناہگار کو کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو ہے وہ پیٹوں میں
یعنی کھولتا ہے، گرم پانی کے کھولنے کی طرح اسے جو ہے وہ پکڑو، پھر اسے برکتی آگ کے درمیان جو ہے دھکیل کر لے جاؤ، پھر کھولنے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پر انڈیلو، تو چکھ، بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست اور بہت باعزت ہے، بے شک یہ جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے آگے والی صورت میں یہ بیان فرمایا جو سورۃ الجاثیہ ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں توحید اور آخرت کے متعلق جو ہے کفار کے جو یعنی شبہات اور اعتراضات تھی ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو صورت کے آغاز میں آتا ہے کہ تخلیقات کو جو ہے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرحاء آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں اور اس کے رزق میں اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کو پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ کے آیات کے بعد وہ کس پر ایمان لائیں گے۔ پھر اسی طرح جو ہے بنی اسرائیل کی منصب نبوت سے معزولی کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خواہش بندگی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ تخلیق کی ہے تو تم اس کے بندے اور غلام ہو، لہذا تم پر فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہی ہو، تو یہ ایک بندے اور غلام کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ تو پھر کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے معبود اپنی خواہش کو بنا لی ہے، یعنی اپنی خواہش کو ہی اپنا رب بنا لی ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ تو تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہ آج کے پارے کے اندر چند اہم پوائنٹ جو ہے وہ بیان ہوئے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے مجموعی لحاظ سے آج کے پارے کا جو پیغام ہے تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تعلیمات زندگی کے ہر پہلو سے جڑی ہیں، یعنی جو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے۔ تو سورۃ شورى میں جو ہے نزول قرآن کا مقصد واضح کیا گیا ہے، ہدایت دینا، اعمال کا حساب، اور ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق جزا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یکتا ہیں اور بے مثال ہیں، تو اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، ہر مصیبت اور خوشی میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اسی صورت میں مومنوں کی صفات اور اولاد کی تقسیم اللہ کی مرضی کے مطابق بتائی گئی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ شکر اور رضا کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر سورۃ زخرف میں معاشرتی رویوں اور عقلی دلائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عرب میں جو ہے بیٹیوں سے نفرت اور فرشتوں کو اللہ کی جو ہے وہ بیٹیاں کہتے تھے، جیسے غلط عقائد کا تدارک کیا گیا ہے، اور اسی صورت نے ہمیں یہ واضح بھی کیا کہ دنیا کی زینت جو ہے وہ عارضی ہے، اصل جو ہے وہ اجر آخرت میں ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت اور اخلاق کی پابندی زندگی میں سکون اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کی صفات اور ضمانت ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں تخلیق الہی اور اللہ کی ربوبیت کو دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قوم فرعون کے عبرت آموز مثال دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا کہ اللہ کے کائنات کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کے منصوبے کے مطابق ہے۔ منکرین آخرت کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ تاکہ انسان غور کرے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ درست سمت دے۔ تو اللہ کی اس کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کی یکتائی اور بے مثالی کو سمجھیں اور اپنے اعمال اسی روشنی میں جو ہے وہ ترتیب دیں، گھر میں شکر گزاری اور رضا کے ماحول کو جو ہے فروغ دیں تاکہ اولاد بھی ایمان کی بنیاد پر بڑھے، دنیا خواہشات اور فریب میں یعنی نہ بہکے، بلکہ آخرت کی تیاری کو اصل مقصد بنائیں، سچی دعوت، اخلاقی تربیت اور علم کے ذریعے جو ہے گھر معاشرہ جو ہے وہ سنواریں، تو آزمائشوں میں صبر اور توحید پر استقامت اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ تعلیمات انسان کو جو دے رہا ہے وہ زندگی کی حقیقت ہے، اور اعمال کا حساب اور آخرت کی تیاری کا شعور یعنی ہمیں دیتی ہیں۔ تو جو خاتون اپنے گھر کو قرآن، اخلاق اور شکر کے ساتھ آباد کرتی ہے تو وہ نہ صرف
اپنی بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی زندگی کی یعنی اصلاح کر رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت پر چلنے والا دل دنیا کے یعنی فریب کاریوں سے محفوظ رہتا ہے اور آخرت کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا جو سنایا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔